بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. میں نے کہا ہمیں جھنجھوڑنا مقصود ہے. اب سیدھی سی ایک بات، ہم اگر حیوان میں غور کریں، جانوروں میں غور کریں، تو ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی جانور کا بچہ اگر کسی درندے نے لے لیا اور کسی طریقے پر اسے چھڑا لیا، چھڑا لینے کے بعد اب یہ ماں اس بچے کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ وہ ماں رکھ دیتی ہے بس. اب اس کے بعد دوسرے دیکھا کرتی ہے. نہیں، تھوڑا سمجھیے، تھوڑا غور کیجئے. یہ حیوان ہم کو سبق دے رہا ہے کہ اگر کسی حیوان کا بچہ وہ کسی درندے نے لے لیا اور کسی طریقے پر معجزانہ طریق پر اس کو چھڑا لیا گیا، اب اس کے بعد ماں چمکار دیتی ہے اور ماں بوسے دیتی ہے، ماں اپنے قریب کرتی ہے کہ اب کوئی دشمن آنے نہ پائے اور کوئی اس پر حملہ نہ کرنے پائے. لیکن یہ مسلمان عجیب و غریب ہے. مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دور ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ طاق میں رکھا ہوا ہے. یہ سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ مسلمان اس کی روش جیسی ہے ویسی کی ویسی. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اگر دشمن خدا یہ کر رہا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف لپکیں، زیادہ سے زیادہ قرآن سے پیار کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. لیکن نہیں، اور یہ واقعہ مذمت کے قابل ہے. نیند نہیں ہے، گجراتی میں کہا جاتا ہے نیند نہیں ہے، قابل مذمت ہے. لیکن کیا وہ کام جو کریں غیر مسلم یا اسلام کا دعوے دار اور بباطن کافر، اگر وہ اس قسم کی حرکت کرے تو ہم سراپا احتجاج بن جائیں، اور اگر ہم وہ کام کر رہے ہو ہمارے لیے جائز ہو جائے. ہم کار میں بیٹھے ہیں اور سی ڈی چل رہی ہے، قرآن کریم کی قرات چل رہی ہے، اور ہم اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ گستاخی نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے. اگر وہ بے ادبی ہے، یہ ادبی نہیں، بے ادبی نہیں ہے، کیا یہ ادب ہے؟ اور بڑے بڑے جلسوں میں جب جمع کرنا ہوتا ہے سامعین کو، اس موقع پر ارے بھائی کوئی ہے قرآن کریم پڑھ دو، قرآن کریم کی تلاوت. اب قرآن کریم کی تلاوت مجمع کو جوڑنے کے لیے یہ مدارس کا حال ہے، یہ جامعات کا حال ہے جس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے. لیکن اس میں قرات قرآن مجمع کو جوڑنے کے لیے قرآن کی بے ادبی ہے. نظم وغیرہ پڑھا دو کہ نہیں، وہ تو مخصوص لیمٹ میں ہے، مخصوص آدمی ہے، مخصوص طالب علم ہے، پھر اس کے بعد تو ہمارا کوٹا ختم ہو جائے گا. اور قرآن پڑھنے والے تو بہت سارے ہیں، ایک کے بعد وہ ایک آتے رہیں گے. اور ہم اپنا ہنر کہ ہم نے ان طلباء کو تیار کیا ہے، کن کو دکھائیں گے؟ وہ آ جائیں گے، اس کے بعد دکھائیں گے. اس سے پہلے قرآن پڑھاتے رہے. یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے. اور قرآن کریم کے ساتھ ہمارا وہ سلوک نہیں جو فون کے ساتھ ہوتا ہے. فون اس کے لیے کتنا خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو پیک کرنے کے لیے، اور قرآن مجید کے لیے غلاف اور قرآن مجید کے لیے جزدان، اس کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کریم کے لیے بہترین جزدان اس میں اس کو رکھا جائے. تو مسلمانوں کو اپنے طرز عمل پر بھی غور کرنا چاہیے. غیر جو کر رہے ہیں، ہمارا سلوک قرآن کریم کے ساتھ کیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کی اور قرآن کریم کے معانی کو معلوم کرنے کی کبھی زحمت اٹھائی ہے؟ ہم یہ غور کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے. لہذا قرآن کریم کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کتاب مقدس کی اکرام و تعظیم کی جتنی شکلیں ہیں، پڑھنے کی، ظاہر آداب کی، باطنی آداب کی، ابطن آداب کی، ان سب کی رعایت مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. اور قانونی اعتبار سے احتجاج کی جو شکلیں ہو سکتی ہے، ان سے بھی سرے منہ انحراف نہیں کرنا ہے. لیگلی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اس قسم کے واقعات کے لیے اور ان کے سد باب کے لیے جو کچھ مسلمانوں سے ہو سکتا ہو، مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اب ہم دیکھ رہے ہیں جو اسلامی مملکتیں ہیں
جو اسلامی حکومتیں ہیں وہ اپنا کتنا زور دکھا رہی ہے، حالانکہ ان کے لیول ہے، یہاں تک ہم جا سکتے ہیں، لیکن ہم غور کریں اور ہم سوچیں دیکھیں، بہت سے وہ نیوز وغیرہ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی اخبار آتی ہو، اتنے واٹسپ آتے ہوں کہ ان کو ذرہ برابر تفکر کا، تأمل کا، غور و فکر کا موقع ہی نہ ملتا ہو۔ تو تھوڑا غور و فکر اس پر بھی کرنا چاہیے کہ اسلامی تنظیمیں اور جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے کس انداز سے اور کہاں تک وہ کرا سکتے تھے، یہ بھی غور کرنا ہے۔ بہرحال یہ تو وہ ممالک جانے جو اسلامی ممالک ہیں، انفرادی اعتبار سے، انڈیویجولی اعتبار سے قرآن کریم کے آداب کے ہم پابند ہیں، اور قرآن کریم کے آداب جتنے ہم سے ہو سکتے ہیں ان سب کو بجا لانا ہے۔